12वें पारे کا آغاز ہے اور آغاز میں جو ابتدائی آیت ہے حضرت امام غزالی، اصل جو تلفظ ہے وہ امام غزالی ہے، تو حضرت امام غزالی، اور حضرت امام غزالی بھی کہہ لیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن صحیح تلفظ جو ہے وہ امام غزالی ہے۔ تو اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں جو تصوف پر گفتگو فرماتے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جتنی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے یا وہ آخرت سے جتنا دور ہوتا ہے یا وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی صرف اور صرف جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے رزق کی فکر ہوتی ہے۔ اگر یہ تصور اچھی طرح قائم ہو جائے کہ جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ ملنے سے پہلے موت نہیں آ سکتی اور وہ ہر حال میں مل کر رہے گی، اس کی فکر ہمیں نہیں کرنی۔ ہمیں جس کی فکر کرنی ہے وہ فکر ہے ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے روزی کا وعدہ فرمایا ہے لیکن جنت کا وعدہ ہر ایک سے نہیں فرمایا۔ پھر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزی کا جہاں تک تعلق ہے، جو انسان لقمہ کھاتا ہے وہی لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے۔ سواری، اس کے مکانات، اس کا لباس، ہر وہ چیز جو اس کی ملکیت میں آتی ہے، یہ جس سے وہ نفع اٹھائے گا، ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی اور اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اس کو موجودہ دور میں اس انداز میں ہماری سمجھ کے مطابق ہم سمجھا سکتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے، وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اسکول کا بچہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کے متعلق تصور کرتے ہیں، ہمارا ایک بچہ آپ یوں سمجھے پہلی جماعت میں پڑھتا ہو تو دوسرا تیسری میں پڑھتا ہو تو تیسرا جو 5ویں میں پڑھتا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم کما کے لاؤ؟ اس کی ساری ضروریات کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم محنت سے پڑھو، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب بچہ جو کام اس کو کرنا ہے وہ کام نہ کرے اور دن رات اسی سوچ میں ہو کہ میرے والد مجھے کیسے کھلائیں گے پلائیں گے، کیسے کمائیں گے، اب اسکول کی فیس اس مہینے تو دے دی، اگلے مہینے میں فیس کیسے دوں گا؟ تو بتائیے وہ پڑھائی کر سکتا ہے؟ وہ ہرگز پڑھائی نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح ہم اپنے بچے کی توجہ مکمل طور پر پڑھائی پہ لگانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تم اس کی فکر مت کرو، سارے اخراجات ہم تمہیں دیں گے، تمہارا جو کام ہے وہ ہے تعلیم، تم اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس نے گویا کہ ہم سے فرمایا کہ اے میرے بندے تو روزی کی فکر نہ کر، روزی تو میں نے لکھ دی، وہ تجھے ضرور دوں گا، تو آخرت میں کامیاب ہونے کی فکر کر۔ اب ہمارا حال ہے جو فکر نہیں کرنی چاہیے اس کی فکر کرتے ہیں اور جس کی فکر کرنی چاہیے اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ وہ تصوف کا نقطہ ہے کہ صوفیان کرام فرماتے ہیں اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ سمجھ میں آ جائے تو کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہم سے چھین کے لے جائے کوئی چیز، اگر یہ ہماری تھی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی، اور اگر ہماری نہیں تھی تو کوئی دنیا کی طاقت ہمارے پاس رکھ نہیں سکتی۔ یہ تصور قائم ہو گیا تو چیز کے آنے پر بھی کوئی فکر نہیں اور جانے پر بھی کوئی فکر نہیں۔ اس کے لیے بار بار ذہن سازی کی ضرورت ہے اور قرآن کی روشنی میں اپنی توجہ اور اپنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے کہ وہ روزانہ صبح اٹھتا ہے، اسکول جاتا ہے، تو وہاں اسے سمجھایا جاتا ہے تو اس کی توجہ وہ تعلیم کی طرف نہیں ہوتی، اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ دوپہر کو میں جاؤں گا تو مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، کل میں اسکول جا سکوں گا کہ نہیں، مجھے کاپی چاہیے، میرے باپ مجھے دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے۔ اور اس کا باپ اسے بار بار کہتا ہے، اس کی ماں اسے بار بار کہتی ہے کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں پھر بھی اسے اس پہ بھروسہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ماں باپ انسان ہے، مخلوق ہے، وہ ذمہ داری لے کر وہ پورا کرنے سے عاجز ہو سکتے ہیں، لیکن رب العالمین عاجز نہیں ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو جب اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو ہمیں فکر ہے کس بات کی؟
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، جتنے زمین میں چلنے والے ہیں، یعنی جتنے جاندار ہیں، دابہ یعنی چلنے والے، علی اللہ رزقها، ان تمام کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ خوب جانتا ہے کہ چلنے والا کہاں ٹھہرے گا، یعنی کہاں وہ رہے گا، پوری دنیا کی زندگی وہ کہاں کہاں گزارے گا، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں وہ سپرد ہوگا، یعنی اس کی قبر کہاں بنے گی۔ ہم اگر کسی کے لیے انتظام کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اخراجات کیا ہوں گے۔ رب العالمین نے ہمارا وہ انتظام فرمایا، وہ تو علیم خبیر ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو لہذا اس کے وعدے کرم پر یقین رکھو۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز روشن بتا دینے والی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے رب جس نے تمام آسمان اور تمام زمینیں 6 دنوں میں پیدا فرمائی۔ تمہارا ایک کا انتظام کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ساری کائنات اس نے 6 دن میں بنائی، اور وہ تو اس سے جلدی بنانے پر بھی قادر ہے۔ وہ تو فرمایا ہو جا تو ہو جائے، 6 دن میں بنائی۔ یہ بتانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تم دعائیں کرتے ہو اور انتظام نہیں ہوتا تو مایوس نہ ہو، ایک کام کا ایک وقت ہے، اس وقت پر وہ کام ہو جائے گا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ بات یاد رکھیں، جتنا اللہ سے یقین زیادہ ہوگا اور جتنا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہوگا، حسن ظن کا مطلب یہ کہ اللہ سے امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا، اللہ یہ عطا فرمائے گا، جتنا پختہ حسن ظن ہوگا اللہ رب العالمین اتنا ہی کرم زیادہ فرمائے گا۔ چونکہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے حسن ظن پر ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ عرش پانی پر تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے 2 چیزیں تھیں، ایک پانی اور دوسری چیز عرش۔ اس کے بعد پھر آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی۔ یہ ساری کائنات کیوں بنائی گئی؟ یہ ساری نعمتیں کیوں دی گئیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ امتحان لے تمہارا، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچنے بیٹھ جاتے ہیں اگر شیطان نہ ہوتا، اگر دنیا میں یہ روزی کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑتی، کوئی غریب کوئی امیر یہ معاملات نہ ہوتے، اسی طرح تندرستی بیماری خوشی غم یہ ساری کیفیات نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ رب العالمین کے جو بھی افعال ہیں اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں، ہم ان حکمتوں کو نہیں جانتے، لیکن یہاں پر ایک حکمت بتائی گئی کہ پوری کائنات کا جو رنگ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے کون اللہ والا ہے۔ دنیا کی کوئی رنگینی، کوئی غم، کوئی خوشی اسے رب کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ اے محبوب ان کافروں سے کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، بے شک اے کافروں تم سب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور بضرور کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو وہ جادو کہتے ہیں، اور جادو سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ باطل ہے، یہ تو دھوکہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں لیکن عذاب نہیں آتا، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں رکا ہوا ہے؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک مقررہ مدت تک دور رکھیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو ضرور وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہے۔ الا سن لو، یوم یأتیہم، جس دن یہ عذاب ان کے پاس آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو ان سے یہ عذاب پھیرا نہ جائے گا،
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ عذاب انہیں گھیر لے گا۔ ہم تصور یہ کر لیں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور کسی گناہ پر ہمیں مہلت دی جاتی ہے، کوئی نقصان ہمیں نظر نہیں آتا، تو مہلت سے فائدہ اٹھا کر فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔